زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مشکات المصابیح کی ایک حدیث پاک جس کا تعلق باب صفت الصلاۃ سے ہے، پچھلے ہفتے میں نے بیان کی تھی، اور وقت کی قلت کی بنیاد پر اس کی پوری تفسیر، تشریح اور توضیح نہیں ہو سکی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کو مکمل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ روایت تھی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے تقریباً 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم تمام لوگوں میں اس وقت سب سے زیادہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کا علم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس انداز سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے حدیث پاک بیان کی: رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ جب حضور نے اللہ اکبر کہنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کیا۔ اس حدیث پاک کے اس لفظ میں جو کچھ باتیں ہیں میں نے بیان کی ہیں کہ کندھوں کے برابر کرنے کا مطلب کیا ہے، اور کس انداز سے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، کہاں تک بلند کرنا سنت ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جو میرا چینل ہے اس پر بھی بیان موجود ہے، جو حضرات چاہیں اس کو وہاں پہ جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں: وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، یہ الفاظ سننے کے قابل ہیں۔ خاص طور سے جب حضور نے رکوع فرمایا، میں نے حضور کو دیکھا کہ جب حضور نے رکوع فرمایا، آپ اپنا رکوع سامنے رکھیں کہ آپ کا رکوع کس انداز کا ہوتا ہے، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا رکوع کس انداز کا ہوا کرتا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور آج صدیوں کے بعد وہ روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کتابوں کی شکل میں۔ فرماتے جب حضور نے رکوع فرمایا، امکن یدیہ من رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری بہت پیاری بات فرماتے ہیں، کیونکہ میرے سامنے مرقات المفاتیح کتاب موجود ہے جو عربی زبان میں مشکات المصابیح کی بڑی زبردست شرح ہے۔ وہ یہاں پہ فرماتے ہیں: مکنہ من الشیء وامکنہ فیہ ای اقدرہ علیہ، والمعنی مکنہما من اخذہما والقبض علیہما۔ اس کا مطلب واضح کیا حدیث پاک کا۔ اس لیے
علماء فقہا محدثین کا دامن تھامے بغیر کسی حدیث پاک کا مفہوم سمجھا نہیں جا سکتا ہے. سمجھے آپ؟ حدیثوں کے اندر کیا باریکیاں ہیں، کیا معانی ہیں، کیا رموز ہیں، کیا اسرار ہیں، ان کو کھول کھول کر ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے. اس کا معنی بیان کیا کہ یہاں پر راوی نے حضرت ابو حمید ساعدی نے امکنا کا لفظ استعمال کیا. امکنا اس کا معنی ہے غلبہ دینا، پکڑ لینا، قدرت دینا. اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر غلبہ دیا، قدرت دی، یعنی دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ نے پکڑ لیا. یہاں سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ رکوع کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور اس کو پکڑ لے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. صرف انگلیاں گھٹنوں کو چھوئے نہ، صرف ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں. کچھ لوگ رکوع کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ صرف گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، بس گھٹنوں پر وہ زور نہیں دیتے ہیں. یا کچھ لوگ صرف چھو لیتے ہیں عورتوں کے طریقے سے، یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے پیروں کو موڑ کے یوں رکھتے ہیں، پیر. کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو موڑ کر کمان کی طرح بنا لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی پشت مکمل طریقے سے جھکتی نہیں ہے. تو یہ جو سارے طریقے ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کا رکوع دیکھتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اب تک رکوع کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہو سکا. دونوں پیر بالکل سیدھے ہوں، دونوں ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر آپ دونوں گھٹنوں کو اس طرح پکڑیں کہ آپ کے ہاتھ ٹیڑھے نہ ہوں، پشت آپ کی مکمل ٹیڑھی ہو جائے، حتیٰ کہ اگر اس پر کوئی پیالہ رکھا جائے تو پیالہ گرنے نہ پائے. کچھ لوگ یوں ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنوں پر ایسے، کچھ لوگ یوں کر کے رکھتے ہیں ہاتھ، کچھ لوگ بالکل یوں کر کے بالکل گھٹنوں کے بیچوں بیچ میں رکھتے ہیں، انگلیاں ساری ان کی نیچے ہوتی ہیں. یہ سارے طریقے خلاف مسنون ہیں. یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری نے اس کے باقاعدہ وضاحت کی ہے. تو راوی فرماتے ہیں ابو حمید ساعدی کہ جب حضور رحمت عالم جان عالم نے رکوع فرمایا تو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر قدرت دے دی، دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا، قبضہ کر لیا. اسی لیے آج جو جدید ہم لوگ عربی استعمال کی جاتی ہے، اس میں قبضہ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے گرفتار کرنا. قبضہ اعلیٰ کا معنی گرفتار کرنا ہوتا ہے، پکڑ لینا. جب کوئی پولیس والا کسی چور کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے قبضہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ملا علی قاری نے جب اس کی وضاحت کی حدیث پاک کی تو والقبض علیہما کہا، یعنی دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو حضور نے پکڑ لیا. ثم حصر ظہرہ، پھر حضور نے اپنی پشت انور کو ٹیڑھا کیا، بالکل آپ جھک گئے اس طریقے سے جس طرح میری انگلی. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب حضور نے اپنے سر کو اٹھایا رکوع سے، استوا، تو مکمل سیدھے کھڑے ہو گئے. کس طریقے سے کھڑے ہوئے؟ راوی کہتے ہیں حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، یہاں تک کہ حضور کے پشت انور کی تمام ہڈیاں اپنے مکان تک پہنچ گئیں. جو ہڈی جس مکان پر تھی وہ ہڈی اسی مکان پر پہنچ گئی، یعنی حضور رکوع سے مکمل سیدھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح مستوی ہوئے کہ آپ میں ٹیڑھا پن نہیں تھا، بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. تو اس طریقے سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل کھڑے نہیں ہو پاتے اور ڈائریکٹ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اطمینان سے کھڑے ہوں اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں، اس کے بعد وہ رکوع سجدے میں جائیں. آگے فرماتے ہیں راوی حدیث فَإِذَا سجدہ، اور جب حضور سجدہ فرماتے ہیں. دیکھیے سجدہ نماز کی اہم ترین عبادت ہے. سجدے کے مزے انہی کو ملتے ہیں جو سجدہ صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں. وہ لوگ سجدے کے مزے لوٹتے ہیں اور سجدے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، رحمت الہی اس کو آغوش میں لے لیتی ہے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں یا ہم یہ چاہیں کہ ہم رحمت الہی سے خوب قریب ہو جائیں تو سجدے بھی خوب کریں اور سجدے بھی صحیح ڈھنگ سے کریں، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے سجدہ کر کے دکھایا اور سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا. عظیم ترین عبادت ہے یہ. انسان ذلت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے سجدے میں. ذلت خود کو ذلیل کرنے کی جو حد ہے
یہ حد سجدے کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی پیشانی جو جسم کا سب سے اوپری حصہ ہے، اپنی ناک جس سے انسان کی عزت وابستہ ہے، کہتے ہیں نا میری ناک کٹوا دی تم نے، ناک سے عزت کا تعلق ہے، ناک کٹوا دی، فلاں بہت اونچی ناک والا ہے، بڑی عزت والا ہے، تو ناک ہے، پیشانی ہے، چہرہ، اس سے انسان کی عزت کا تعلق ہے، اور انسان یہ اپنی ناک پیشانی کہیں رگڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس میں ذلت توہین ہے، اور یہ غائب درجے کی ذلت ہے۔ یہ ذلت اگر کہیں آپ کو ظاہر کرنی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جس نے ہمیں عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، تو جو اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا خود کو ذلیل کر لے اللہ اس کو اتنا ہی سرفرازی عطا فرماتا ہے، اتنا ہی اس کو عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں۔ سجدہ عبادت تو کفر ہے، انسان کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرے اللہ کے علاوہ تو کافر ہو جائے گا، اور سجدہ تعظیمی کسی کی تعظیم میں سجدہ کرے، جیسا کہ بعض جاہل پیر لوگ اپنے کو سجدہ کرواتے ہیں، ان کا کام تھا کہ بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے تو اپنی بارگاہ میں جھکانے لگے، وہ خود خدا بن بیٹھے، تو سجدہ تعظیمی بھی ناجائز و حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سجدہ کیسے ہو؟ راوی فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب حضور سجدہ کرتے۔ اب یہاں چونکہ حدیث پاک میں اختصار ہے، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا کہ حدیث پاک کو جب محدثین روایت کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہے روایت کرنے کا، ان کا ایک معیار ہے، کسوٹی ہے، اس کے اعتبار سے حدیثوں کو روایت کرتے ہیں۔ ایک ہی حدیث پاک کہیں آپ کو تفصیل سے مل جائے گی، کہیں مختصر ملے گی، کہیں بالکل شارٹ میں ملے گی، کہیں کسی حدیث پاک کا صرف ٹکڑا ملے گا آپ کو، وہی حدیث پاک کہیں بالکل ڈیٹیل سے ملے، تفصیل سے ملے گی آپ کو۔ تو محدثین نے اپنے اپنے انداز سے روایت کیا ہے، یہاں حدیث پاک میں اختصار ہے۔ راوی کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، جب حضور سجدہ فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھتے زمین پر کہ دونوں ہاتھ نہ پھیلے ہوتے نہ سمٹے ہوتے۔ اختصار میں نے کہا نا، یہاں پر گھٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ تصور کریں آنکھیں بند کر کے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، پہلے گھٹنے آپ کے زمین پہ آتے ہیں، یہ دونوں گھٹنے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھیں گے آپ، اس کے بعد پیشانی ناک، اس کے بعد پیشانی، ناک کی ہڈی، اس کے بعد پیشانی، اور جب اٹھنا ہے تو اسی ترتیب سے اٹھنا ہے، پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھانا ہے۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، پیروں میں اس کے تکلیف ہے، تو اس کے لیے پھر رخصت ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے پھر وہ سجدہ کرے، اور اٹھنے میں پہلے گھٹنوں کو اٹھائے ہاتھوں پر زور دے کر، اور پھر وہ ہاتھوں کو بعد میں اٹھائے۔ اگر کسی کے ساتھ عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر عذر نہیں ہے تو پھر یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی کہ پہلے گھٹنوں کو رکھیں، دونوں ہاتھوں کو رکھیں، پھر ناک کی ہڈی کو، اس کے بعد پیشانی کو، اٹھنے میں اس کے الٹا کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ، اس کے بعد دونوں گھٹنے۔ تو یہاں اختصار ہے، گھٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ سجدہ حضور کیسے فرماتے تھے؟ دیکھیے، دونوں ہاتھوں کو بہت زبردست طریقے سے پھیلا دینا ایسے کر کے کہ آس پاس والے سجدہ ہی نہ کر پائیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اپنے ایریا میں بھی دیکھا، اور یہاں بھی کبھی کبھی ایسی نظر پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ تنہا ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں پھیلا دیں، مگر آپ جماعت میں ہیں تو پھر اغل بغل والوں کا بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ پھیلا دیں، بغل والا انتظار کرتا رہ جائے کہ بھئی ہاتھ رہے تو ہم سجدہ کریں۔ اب ایسا بھی نہ کہ ہاتھ مکمل طریقے سے عورتوں کے طریقے سے سمیٹ لیں، یہ بھی مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، اور ہاتھ کو بہت زیادہ پھیلانا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اعتدال کی کیفیت ہو، اعتدال، وہ اعتدالی کیفیت کیسے ہوگی؟ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ بازو ہے، یہ بغل ہے، اس کو جنب بولتے ہیں، یہ بازو ہے، یہ کلائی ہے، تو بازو کو بغل سے الگ رکھنا ہے، ٹھیک نا؟ کلائی کو بازو سے الگ رکھنا ہے، کلائی کو زمین سے الگ رکھنا ہے، اور ران کو پیٹ سے الگ رکھنا ہے۔ یعنی اب کسی کا اگر پیٹ بہت زیادہ نکلا ہے تو وہ تو خیر معذور ہے، وہ تو الگ کر ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کی ران پیٹ سے لگے گی، چونکہ چربی بہت زیادہ اس کی، زیادہ چربی ہونا بھی بہت نقصان دہ ہے۔ چربی کسی کی ہو تو نکالنے کی، گھٹانے کی کوشش کرے، ورزش کرے، محنت کرے، جسم کو مضبوط رکھے، جسم نشیط ہو، چستی والا پھرتیلا جسم ہونا چاہیے، بدن ہلکا ہو، جسم مضبوط ہو، توانا ہو، انسان پھرتیلا ہو، تو اس کی حدیث پاک میں بڑی تعریف آئی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف،
طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے. کمزور مسلمان کو ہر انسان دبا لیتا ہے اور طاقتور جو ہوتا ہے اس سے ہر انسان دبتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں اس انداز سے سجدہ کرنا ہے کہ آپ کی ران آپ کے پیٹ سے الگ ہو, آپ کی کلائی زمین سے اٹھی ہوئی ہو, کلائی بازو سے الگ ہو اور بازو آپ کے بغل سے الگ ہو. اس انداز سے سجدہ ہونا چاہیے. اور عورتوں کو اس کے الٹا کرنا ہے, ان کی کلائی زمین پر ہو, یعنی جتنا عورتیں سمٹ جائیں اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے, پردہ اتنا ہی زیادہ ان کے لیے. عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے, رکوع ان کا الگ ہے, سجدہ ان کا الگ ہے. ان کی نماز میں پردے کو اہمیت دی گئی ہے. ان کے جو جسم کے پارٹس ہیں, اعضاء ہیں, ظاہر نہ ہوں. اب مردوں کا سجدہ ہوتا ہے سرین اور بالکل اس کی جو کمر ہوتی اٹھی ہوئی ہوتی ہے. اگر عورتیں ایسا ہی سجدہ کریں تو بہت بھونڈاپن ظاہر ہوگا. یہ ان کی شرم و حیا کے خلاف ہے, یہ غیرت کے بھی خلاف ہے اور پردے کے بھی خلاف ہے. اب غیر مقلدین عورتیں مردوں کے طریقے سے نماز پڑھتی ہیں. ان کو ان کے گھامٹ بیوقوف علماء نے تقلید کا دامن چھوڑ کر ائمہ کرام کی مخالفت کرتے ہوئے حدیث کے ظاہر کو لے کر اپنی عورتوں سے کہا کہ نہیں کوئی الگ طریقہ تم لوگوں کا نہیں ہے, جیسے مرد نماز پڑھیں اسی طریقے سے عورتیں نماز پڑھیں. تو غیر مقلدین عورتیں, میں نے دیکھا تو نہیں کسی کو, البتہ سنا یہ ہے کہ غیر مقلدین عورتیں بالکل مردوں کے طریقے سے سجدہ کرتی ہیں. کتنا بھونڈاپن محسوس ہوتا ہوگا جہاں عورتیں اپنی کمر کو اٹھا کر سجدہ کرتی ہوں گی. تو آپ اپنے گھروں میں اگر دیکھیں کسی خاتون کو, رشتہ دار کو اس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے تو آپ منع کریں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کسی موقع پر انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. تو حضور اس انداز سے سجدہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو نہ پھیلاتے نہ سمیٹتے. اب آگے بڑھتے ہیں. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة, اور حضور اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے کونوں کو, یعنی پور یہ تو خیر ہمارا ہاتھ ہے, سجدے میں پیر کی بات ہو رہی ہے, سمجھ لیجیے میرا پیر ہے یہ, تو یہ حصے جو ہیں اس کو اطراف بولتے ہیں. بالکل پیر کی انگلیوں کا اوپری حصہ, اوپر والا پور جو ہوتا ہے, تو اس کو حضور قبلے کی جانب فرماتے تھے. آپ سجدے میں جائیں تو دونوں پیروں کو اس طریقے سے موڑیں دبا کر, کہ کوشش یہ کریں کہ 10 انگلیاں آپ کی قبلے کی جانب ہو جائیں. آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب ہے, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہے, آپ کی پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہو, بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ کا دل بھی قبلے کی جانب متوجہ ہو جائے. یہ نہ ہو سر کہیں ہو پڑا دل کہیں ہو پڑا. اس طرح کی عبادت سے کیا فائدہ کہ آپ سجدے میں ہیں, دل آپ کا آپ کے آفس میں ہے, سجدے میں ہے, دل دکان میں ہے, کمپنی میں ہے, گھر میں ہے, بیوی بچوں میں ہے. تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا کسی طریقے سے, مگر مزہ نہیں آئے گا اور نماز کی برکتیں نہیں ملیں گی, ثواب سے محرومی ہے. تو اب ایک اہم مسئلہ, سجدے کے عالم میں کچھ لوگ پیروں کو مکمل کھڑا رکھتے ہیں. سجدے کی حالت میں ہمارے فقہ فرماتے ہیں کہ دونوں پیروں کے 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے زمین میں. دونوں انگلیوں کی, دونوں پیروں کے 3 انگلیوں اور کم سے کم 1 انگلی کا پیٹ لگنا ضروری ہے, اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا. در مختار وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے, اگرچہ بعض علماء نے اس کے مخالفت کی ہے, مگر صحیح یہی ہے چونکہ ہمارے اکابر علماء نے, جید علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا. ٹھیک نا, یعنی فرض ہے. تو حضور نے جب سجدہ فرمایا تو دونوں پیروں کی انگلیوں کی اطراف کو, کناروں کو یا پوروں کو قبلے کی جانب متوجہ فرمایا. اب رکوع بھی ہو گیا, سجدہ بھی ہو گیا, قیام بھی ہو گیا اور رفع یدین بھی ہو گیا. اب آگے دیکھیے, فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ, جب حضور 2 رکعتوں پر بیٹھے یعنی قاعدہ اولا فرمایا. دیکھیے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قاعدہ اولا نہیں ہوتا, ایک ہی قاعدہ ہے, قاعدہ اخیرہ. جیسے فجر کی نماز ہے اس میں ایک ہی قاعدہ ہے, قاعدہ نا بیٹھنا, 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں, اس کو قاعدہ بولتے ہیں. اور جو 3 رکعت کی نماز ہو جیسے وتر ہے, مغرب کی نماز ہے, اس میں 2 قاعدے ہوں گے. 4 رکعت والی نماز اس میں 2 قاعدے ہوں گے, قاعدہ اولا, قاعدہ اخیرہ. ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پہلا قاعدہ یہ واجب ہے اور دوسرا قاعدہ فرض ہے. پہلے قاعدے میں تحیات پڑھنا واجب ہے اور دوسرے قاعدے میں بھی تحیات پڑھنا واجب ہے. ٹھیک نا, اتنا یاد رکھیے گا. یہاں بیٹھنے کا طریقہ کہ حضور جب بیٹھے پہلے قاعدے میں تو کس انداز سے بیٹھے, کہتے ہیں جلس علی رجلہ الیسری, حضور اپنے الٹے پیر پر بیٹھے, ونصب الیمنی, اور داہنے پیر کو کھڑا کر دیا جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں.
کہ دائنا پیر ہمارا کھڑا ہوتا ہے، اس کی انگلیاں قبلہ شریف کی طرف ہوتی ہیں، اور الٹا پیر بچھا ہوتا ہے، اس پر ہم بیٹھتے ہیں، اپنی سرین کو رکھتے ہیں، اپنے کولہے کو رکھتے ہیں، یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ اور امام شافعی بھی فرماتے کہ اسی طریقے سے کرنا ہے پہلے قاعدے میں۔ البتہ امام مالک فرماتے کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا، پیر کو کھڑا کرنا ہے، الٹے پیر کو دائیں جانب نکال کر سرین کے بل بیٹھنا ہے زمین کے اوپر۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں، پیر کو بچھانا ہے، الٹے پیر کو اس پر بیٹھنا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ امام مالک کے نزدیک قاعدہ اولا ہو چاہے قاعدہ ثانیہ ہو، سیدھا پیر کھڑا کرنا ہے، الٹا پیر دائیں جانب نکال کر جیسے عورتیں نکالتی ہیں اور اپنی سرین کے بل زمین پر بیٹھنا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں پہلے قاعدے میں اسی طریقے سے بیٹھنا جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، دوسرے قاعدے میں، آخری قاعدے میں دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہے اور پھر الٹے والے پیر کو دائیں جانب نکال کر کولہے کے بل بیٹھنا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ ہمارے پاس دونوں طرح کی روایتیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 18 سے زائد روایتیں ایسی ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضور قاعدہ اولا میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی ایک ہی طریقے سے بیٹھتے تھے، دائنا پر کھڑا کرتے تھے اور بایاں پیر آپ بچھاتے تھے، اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ہاں، جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کمزور ہو گیا یا پیر میں کچھ تکلیف ہو گئی تو آپ نے کیا کیا، آخری عمر شریف میں، بڑھاپا شریف میں آپ نے دائنے پیر کو کھڑا کرنا شروع کیا اور بائیں پیر پر آپ بائیں پیر کو نیچے نکال کر کولہے کے بعد بیٹھنے لگے۔ تو وہ تو عذر کی بنیاد پر ہے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے، پیر میں درد ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتا، پیر میں عذر ہے، تو پھر وہ اپنے پیر کو دائیں جانب نکال کر کولہے کے بل بیٹھ جائے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں جال حق کے اندر بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے اور تقریباً 18 حدیثیں روایت کی ہیں ہماری تائید میں۔ بہرحال فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، جب حضور آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجلہ الیسریٰ، تو اپنے داہنے پیر کو، بائیں پیر کو تھوڑا سا دائیں جانب آگے نکال دیتے، وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، اور داہنے پیر کو کھڑا فرما دیتے۔ یہی امام شافعی فرماتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ حضور کے بائیں پیر میں اس وقت کچھ تکلیف تھی، اس لیے حضور نے دائنا پیر کھڑا فرمایا تھا اور بائیں پیر کو نکال کر آپ کولہے کے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ حدیث ہماری مسلک کے خلاف نہیں ہے اور فقہ حنفی کی تائید میں بہت روایتیں موجود، الحمدللہ آگے گفتگو آئے گی، ان روایتوں کو وہاں بیان کر دیا جائے گا۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے رکوع سجدہ کرنے کی اور نماز کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔